أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، سورة تحریم آیت نمبر 7 سے يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يقضي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا إنك على كل شيء قدير. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة نوح كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيء وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقنا بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. سورة تحریم
آیت نمبر 7 سے 12 آپ کے سامنے تلاوت پیش کی، اب اس کا ترجمہ پھر اور اس کی تفسیر پیش کی جائے گی۔ اے کافرو، آج کوئی عذر نہ پیش کرو، تم جو کچھ دنیا میں کرتے تھے آج اسی کا بدلہ دیے جاؤ گے۔ اے ایمان والو، تم اپنے رب کے حضور صدق دل سے توبہ کرو، امید ہے کہ تمہارا رب تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کر دے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ جس دن اللہ نبی کو اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو رسوا نہیں کرے گا، ان کا نور ان کے آگے اور ان کے دائیں طرف دوڑتا رہے گا۔ وہ لوگ کہیں گے، اے ہمارے رب، ہمارے لیے نور کو پورا کر دے اور ہمیں معاف کر دے، تو بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اے نبی، آپ کافروں اور منافقوں کے خلاف جہاد کیجئے اور ان پر سختی کیجئے، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے مثال دی ہے نوح کی بیوی کی اور لوط کی بیوی کی۔ دونوں ہمارے بندوں میں سے دو نیک بندوں کے نکاح میں تھی، اور ان دونوں عورتوں نے ان دونوں نیک بندوں کے ساتھ خیانت کی، تو وہ ان دونوں اللہ کے مقابلے میں ان کے کچھ بھی کام نہ آ سکے، اور ان سے کہا جائے گا کہ تم دونوں آگ میں داخل ہونے والوں کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ اور اللہ نے مومنوں کے لیے مثال دی اور فرعون کی بیوی کی، جب اس نے کہا، میرے رب، تو میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کی بدعمالیوں سے نجات دے دے اور مجھے ظالم قوم سے نجات دے دے۔ اور مریم بنت عمران کی مثال دی، جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، تو ہم نے اس میں اپنی روح پھونک دی، اور مریم علیہ السلام نے اپنے رب کی شریعت اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور طاعت گزار بندوں میں سے تھی۔ آئیے اب اس کی تفسیر ملاحظہ فرمائیے۔ قیامت کے دن اہل نار کی توبیخ کرتے ہوئے ان سے کہا جائے گا، اے کافروں، اب تمہاری کوئی معذرت قابل قبول نہیں۔ معذرت کرنے کا وقت دنیا میں تھا تو گزر گیا، دنیا میں گزر گیا، اب تم ابدی زندگی یعنی بدلے کی زندگی، جگہ ہمیشہ کی زندگی کی جگہ آ گئے ہو۔ یہاں سر بدلہ دیا جاتا ہے، یا تو سزا یا تو جزا، دو میں ایک۔ جو وقت گزر گیا سو گزر گیا اور اب کبھی واپس نہیں آئے گا۔ یہ تو قیامت کی گھڑی ہے جہاں بندوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ اور تم نے تو دنیا میں اللہ کا انکار کیا، اس کی آیتوں کی تکذیب کی اور اس کے رسولوں اور مومنوں کے خلاف جنگ کی، اس لیے تمہارا انجام معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اور دوسری نصیحت یہ کی کہ وہ اپنے تمام گناہوں سے صدق دل کے ساتھ ایسی توبہ کرے جس میں رب العالمین سے یہ عہد و پیما ہو کہ وہ اب کبھی بھی ان گناہوں کا ارتکاب نہیں کریں گے، اور ایسی توبہ پر اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ کیا کہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا اور انہیں اس دن اپنی جنتوں میں داخل کرے گا جب اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنی اور مومنوں کو رسوا نہیں کرے گا۔ جس دن مومنوں کا نور ان کی رہنمائی کرے گا، ان کی رہنمائی کے لیے ان کے آگے اور ان کے دائیں دوڑ رہا ہوگا، جب وہ منافقین کا نور بجھتا ہوا دیکھیں گے تو اپنے رب سے دعا کریں گے اور کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہمارے نور کو باقی رکھ
اور اسے مزید بڑھا دے تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول کرے گا اور ان کے نور کی رہنمائی میں اپنے جوار میں جنت نعیم تک پہنچا دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں اور منافقوں کے خلاف جہاد کرنے، ان پر شدت کے ساتھ حملہ کرنے کا حکم دیا ہے، اور یہ حکم جہاد زمان، خم و شمشیر و سنان سب کے ذریعے جہاد کرنے کو شامل ہے۔ جہاد کا پہلا مرتبہ حکمت اور دانائی، نرم اسلوب کے ساتھ اللہ کی عبادت کو، اللہ کی بات کو لوگوں کے سامنے رکھنا، انہیں دلائل و براہین کے ذریعے قائل کرنا، اور اگر یہ اسلوب کارآمد نہیں ہوتا اور دشمنان اسلام کے خلاف برسر پیکار ہو جائیں تو ہتھیار اٹھا لینا واجب ہوگا اور میدان کارساز میں انہیں شکست دے کر اسلام کو غالب بنانا ہوگا۔ کافروں اور منافقوں کا یہ انجام یعنی ان سے جہاد کیا جانا دنیا میں ہوگا، اور آخرت میں ان کے کفر اور نفاق کی وجہ سے ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، جو بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ آیت نمبر 10، 11، 12 میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں اور کافروں اللہ تعالیٰ نے مومنوں، نماز پڑھو جی ہاں، جگہ ہے، اللہ کا گھر اتنا بڑا ہے نا۔ آیت نمبر 10 اور 11، 12 میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں اور کافروں کی حالت بیان کرنے کے دو مثالیں بیان کی، تاکہ معلوم ہو جائے کہ کسی کافر کی مومن سے قربت کفر کے ساتھ اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی، اور کسی مومن کا کسی کافر سے اتصال، اور اگر وہ ایمان باللہ کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے تو اسے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو تنبیہ کی گئی ہے اور انہیں ارتکاب معصیت سے خوف دلایا گیا ہے، اور خبر دی گئی ہے کہ اگر وہ اپنی نیت اور اپنا عمل درست نہیں کریں گی، اپنی نیت اور عمل درست نہیں کریں گی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا اتصال نہیں، کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے کافروں کے لیے نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیویوں کی مثال بیان کی ہے، اور ان دونوں کے شوہر یعنی نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام اللہ کے نیک بندے اور نبی تھے، لیکن ان دونوں بیویوں نے دین میں اپنے شوہروں کے ساتھ خیانت کی، یعنی ان کے لیے ان کے لائے ہوئے دین کو قبول نہیں کیا، تو انبیاء علیہ السلام سے ان کا اتصال انہیں قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے بچا نہ سکا، اور ان سے کہا جائے گا کہ تم دونوں ان جہنموں کے ساتھ جہنم میں داخل ہو جاؤ جن کا انبیاء سے کوئی اتصال نہیں رہا۔ آیت میں خیانت سے مراد ان انبیاء کے دین کو قبول نہ کرنا ہے۔ عزت و ناموس میں خیانت ہرگز مراد نہیں ہے، اس لیے کہ کسی نبی کی بیوی زانیہ نہیں ہوئی، اور یہ ہرگز مناسب نہیں تھا کہ کسی نبی کی بیوی زانیہ ہوتی۔ آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے اہل ایمان کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال بیان کی ہے۔ ان کا نام آسیہ بنت مزاحم رضی اللہ عنہا تھا۔ انہوں نے دعا کی، میرے رب تو میرے لیے جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون، اس کے برے اعمال اور ہر ظالم کے فتن و آزمائش سے محفوظ رکھ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرما لی۔ چنانچہ اس دعا کے بعد وہ تب تک دنیا میں زندہ ہے، ایمان کامل اور سکون قلب کے ساتھ زندہ رہی اور آزمائشوں اور فتنوں سے محفوظ رہی۔ آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے اہل ایمان کے لیے مریم بنت عمران کی مثال بھی بیان کی ہے، جنہوں نے فجور زنا سے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، عفت و پاک دامنی کے اعلیٰ ترین مثال بن کر دنیا میں رہی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کے جسم میں اپنی روح پھونک دی، یعنی جبرائیل علیہ السلام نے ان کے گریباں میں پھونک ماری تو ان کا اثر ان کے جسم کے اندر سرایت کر گیا، جس کے زیر اثر عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ مریم علیہ السلام نے اپنے رب کی جانب سے نازل شدہ صحائف اور کتابوں کی تصدیق کی، ان کا علم حاصل کیا اور ان کے مطابق عمل کیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی ان صفات کا ذکر کر کے ان کی تعریف کی،
نیز فرمایا کہ وہ اللہ کی بڑی نیک بندی تھی، ہر وقت اپنے رب کی بندگی میں لگی رہتی تھی، ہر آن اپنے رب کے لیے ان پر خشوع اور خضوع طاری رہتا تھا۔ صحیحین میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردوں میں بہت سے لوگ باکمال ہوئے، لیکن عورتوں میں صرف 3 عورتیں باکمال ہوئیں۔ فرعون کی بیوی آسیہ رضی اللہ عنہ، مریم بنت عمران اور خدیجہ بن خویلد اور عائشہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت عورتوں پر ایسی ہے جیسے سرید کی فضیلت تمام انواع و اقسام کے کھانوں پر۔ وباللہ توفیق۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ تمام کو ان قرآن اور حدیث کی باتیں جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں اسے سن کر غور و فکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ہمیں 5 وقتہ نمازی بنا دے، وقت پر نماز پڑھنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہماری نمازوں میں خشوع اور خضوع عطا فرما، ہماری جائز دعاؤں کو قبول فرما دے۔ اے اللہ شرک سے بچا لے، بدعت سے بچا لے۔ اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلا دے۔ اے اللہ جو لوگ روزی روٹی کے لیے پریشان حال ہیں، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، تیرے خزانے سے حلال روزیاں عطا فرما میرے پروردگار۔ جو لوگ موذی بیماریوں میں مبتلا ہیں اللہ رب العالمین تمام کو بھی شفاء کاملہ، شفاء عاجلہ، شفاء دائمہ عطا فرما۔ اے اللہ قبر کے عذاب سے بچا لے، جہنم کی آگ سے بچا لے، قبر کے سوالات بالکل آسان فرما دے، قبر کی تاریکی کو روشنی بدل دے، میدان حشر میں رسوائی سے بچا لے۔ اے اللہ ہمیں موت دے تو ایمان کی حالت میں موت دے، جب ہماری روح ہمارے جسم سے نکلے تو اللہ ہماری زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری رہے۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا وقرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله